ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہی کے دم سے بہار ہے۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اور تمہیں ہو روح روان ہستی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا تمہیں ہو روح روان ہستی، سکون نظر کا دلوں کی مستی، ہے دو جہاں کی بہار تم سے، تمہیں سے پھولوں میں تازگی ہے۔ حضرات محترم، میرے انتہائی عزت و وقار کے لائق میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بالخصوص فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب نقشبندی، حمد و صلوات کے بعد جو آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب ذوالجلال نے اس آیہ مبارکہ میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا، چند چیزوں کا، ان میں سے صرف پہلے لفظ پہ ہم بات کریں گے چونکہ یہ براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ سب سے پہلے تو رب کی حمد بجا لائیں اور اس کا شکر بھی ادا کریں کہ میرے اللہ نے ہمیں اس ماہ ربیع النور شریف کے بابرکت مہینے کی بابرکت گھڑیوں میں اپنے اس پاکیزہ گھر میں بیٹھ کے اپنے پاک نبی کے پاکیزہ ذکر میں شریک ہونا نصیب فرمایا۔ مبارکباد کا مستحق ہے میرا یہ بھائی کہ جو ہمارے لیے حضور کی سیرت طیبہ کے خوبصورت گوشوں سے شناسائی کا ذریعہ بنا۔ محترم بزرگوں، رب ذوالجلال نے آیت مقدسہ میں چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر، لیکن سب سے پہلے پروردگار عالم نے جس چیز کا ذکر فرمایا وہ ہے عدل۔ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے کس چیز کا؟ عدل کا، انصاف کا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو منصب قضاء کی نعمت عطا فرمائی اور قضاء اور انصاف کا اور عدل کا جو منصب اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی ہزاروں سالہ انسانی تاریخ اس جیسی کوئی دوسری مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ رب ذوالجلال نے حضور کو یہ خوبی عطا فرمائی۔ اور آیت کے حوالے سے صرف ایک گزارش سن لیجئے۔ اس آیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے قرآن کے بجائے صرف اس ایک آیت کو ہی نازل فرما دیتا، پورے قرآن کے بجائے 6236 آیتیں، اگر ان کے بجائے رب تعالیٰ صرف اس ایک آیت کو ہی نازل فرما دیتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے یہی ایک آیت کافی ہو جاتی۔ تو اس آیت میں جن چیزوں کا ذکر فرمایا ان میں سب سے پہلے عدل کا جو یہ کیفیت ہے، جو نام ہے، جو خوبی ہے، اس کا ارشاد فرمایا۔ اور دنیا کا کوئی بھی معاشرہ، جس دنیا میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہ 200-250 ملکوں کی دنیا، یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی دنیا، جس دنیا میں اور آپ رہتے ہیں، اس دنیا میں جتنے بھی معاشرے موجود ہیں جو سماجیات کے ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا سے عدل مکمل طور پہ ختم ہو جائے، انصاف مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو دنیا کا کوئی معاشرہ بھی زندہ باقی نہیں بچے گا۔ یہ دنیا باقی ہی عدل کی وجہ سے ہے، اللہ نے اس کو باقی ہی عدل کی وجہ سے رکھا ہوا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے جو عدل کو یہ خوبی عطا فرمائی اور عدل کو جو اہمیت عطا فرمائی، پھر رب ذوالجلال کے اسماء جو گرامی ہیں، جو اسماء صفاتی ہیں، ان میں سے ایک نام ہے العادل۔ اللہ کا ایک نام ہے العادل، عدل کرنے والا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو مشترک ہیں، اللہ کا بھی اسم صفاتی اور حضور کا بھی اسم صفاتی۔ اسی طرح حضور کا اسم صفاتی بھی العادل۔ آپ کی بھی یہ خوبی کہ اللہ نے آپ کو عدل کا ایک منصب اور ایک مقام عطا فرمایا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ خوبی میرے اللہ نے کس خوبصورتی سے اور کس فراخی سے عطا فرمائی کہ سیرت کی اور تاریخ کی اگر کتب کو آپ پڑھیں تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہزاروں سالہ تاریخ میں ہمارے نبی وہ عظیم انسان تھے
کہ اپنے تو اپنے اگر غیروں کو بھی ضرورت پڑتی تو وہ اپنے تنازعات کا فیصلہ کروانے کے لیے میرے تیرے رسول کے پاس آیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ منصب قضا کس قدر حساس ہے، یہ منصب قضا جو ہے یہ کس قدر حساس ہے۔ یہ قضا کی کرسی پہ بیٹھنا یا عدل کی کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کرنا اور انصاف کا فیصلہ کرنا یہ کس قدر مشکل اور بڑا کام ہے۔ امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مستدرک میں یہ روایت ذکر فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جس بندے کو منصب قضا مل گیا فقط ذبح بغیر سکین، فرمایا یہ منصب اس قدر حساس ہے، یہ منصب اس قدر مشکل ہے کہ جسے یہ منصب مل گیا گویا اس کو بغیر چھری سے ذبح کر دیا گیا۔ یہ اس قدر حساس منصب، اور جس قدر یہ حساس ہے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ بھی اس قدر بلند عطا فرمایا۔ صحیحین کی حدیث پاک ہے، امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں بزرگوں نے اپنی سیاہ کے اندر لکھا اس روایت پاک کو کہ حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میرا اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور 7 لوگوں کا ذکر فرمایا۔ ان میں سب سے پہلے ارشاد فرمایا الامام العادل، فرمایا سب سے پہلے جو امام عادل ہے، جو قاضی ہے، انصاف سے فیصلہ کرنے والا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس منصف کو، عدل سے فیصلہ کرنے والے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ کبھی دعا رد نہیں فرماتا، کبھی اللہ ان کی دعا رد نہیں فرماتا۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو ان میں بھی سب سے پہلے ارشاد فرمایا الامام العادل، فرمایا جس کو عدل کا قضا کا منصب دیا گیا اور اس نے اس منصب کے تقاضوں کو بجا لانے کی پوری کوشش کی، کبھی جور کا کبھی ظلم کا فیصلہ نہیں کیا، عدل کے ساتھ ہمیشہ فیصلے کرتا رہا، تو یہ وہ خوبی ہے کہ رب تعالیٰ اس ایسے بندے کی کبھی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ محترم بزرگوں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت منصف، ہمارے آقا بحیثیت جج، حضور بحیثیت عادل، اس حوالے سے چند گزارشات مختصر وقت میں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ اگر غیر مسلموں کو بھی، غیروں کو بھی اپنے جھگڑوں میں فیصلوں کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے تنازعات لے کے میرے رسول کے پاس آیا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مسلمان کا اور ایک منافق کا آپس میں تنازع ہو گیا، یہ سیاستہ کی حدیث پاک ہے۔ ان دونوں کا آپس میں تنازع ہوا تو یہ دونوں اپنا مقدمہ لے کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ تنازع سنا تو حضور نے دونوں کی بات سننے کے بعد مسلمان کے حق میں فیصلہ کر دیا، چونکہ وہ حق پہ تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو منافق تھا، چونکہ کہلواتے تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی تھے، لبادے میں اور بھیس میں تو مسلمانوں کے ہی ہوتے منافق بھی، لیکن اندر سے منافق تو جب فیصلہ ہو چکا باہر نکلے تو حدیث کا مفہوم ہے، وہ منافق کہنے لگا کہ ایسا نہ کریں کہ جناب عمر کے پاس بھی چلیں ان سے بھی فیصلہ معلوم کر لیں کہ ان کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج تو نہیں تھی، عمر بھی چند بڑے لوگوں میں سے تھے۔ اس کرۂ ارضی پہ جتنے بھی انسان آئے حضرت فاروق اعظم چند بڑے لوگوں میں شمار ہوتے، تو کہنے لگا کہ کیوں نہ جناب عمر کے پاس بھی اس سے بھی یہ فیصلہ کروا لیں۔ تو وہ مسلمان اسے کہنے لگا کہ جب حضور فیصلہ کر چکے تو اب حضرت عمر کے پاس جانے کی کیا حاجت؟ تو کہنے لگا نہیں، چلے تو چلتے ہیں، ممکن ہے ہو سکتا ہے اس فیصلے کی کوئی اور توجیہ جناب عمر بیان کر دیں۔ تو مسلمان اس کے ساتھ چل پڑا۔ جب حضرت فاروق اعظم کے کاشانہ اقدس پہ پہنچے تو حدیث کا مفہوم ہے یہ سارا جو میں گوش گزار کر رہا ہوں، حضرت فاروق اعظم کو اپنا قضیہ پیش کیا، اپنا مقدمہ پیش کیا کہ حضور فیصلہ فرمائیے، ہمارے درمیان یہ تنازع ہو گیا۔ جب حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو حدیث کے لفظ ہیں، وہ مسلمان کہنے لگا کہ حضور ایک میری بات سنیے، فیصلہ کرنے سے قبل میری گزارش سن لیجئے، یہ یہاں آنے سے پہلے ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ ہمارے آقا و مولا کر چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو کچھ پشو پیش تھی، ہمارے اس ساتھی کو
اس کو اس فیصلے کے اندر کچھ پس و پیش تھا، تو یہ مجھے آپ کے پاس لے کے آ گیا۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ ٹھہرو، مکانکما، یہاں رک جاؤ، حتی اخرج الیکما، یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آتا ہوں اور میں تمہارے اس قضیے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ دونوں رک گئے۔ حدیث کا مفہوم ہے حضرت فاروق اعظم اپنے کاشان اقدس کے اندر گئے، تھوڑی دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو منظر بدلا ہوا تھا۔ جب اندر گئے تھے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، جب باہر تشریف لائے تو غیرت خداوندی، جلال خداوندی، حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں ننگی تلوار، اور آتے ہی اس منافق کا سر تن سے جدا کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو تاریخ اسلام کا اور پوری انسانی تاریخ کا بہت بڑا اور قیمتی جملہ، بہت بڑا جملہ ارشاد فرمایا، ہاکذا عقدی الا من لم یرضی بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو میرے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار ایسے کیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اپنے عمل سے بتا دیا کہ حضور کی ذات سے بڑا منصف، بڑا قاضی، بڑا عادل اس روئے زمین پہ کوئی دوسرا ہو نہیں سکتا۔ اپنے عمل سے یہ شہادت دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غیروں کو بھی جب حاجت پیش ہوتی اپنے تنازعات میں فیصلے کی تو وہ حضور کی خدمت میں آیا کرتے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، اعلان نبوت سے تقریباً 5 سال قبل جب حضور کی عمر مبارک 35 سال تھے تو ایک مکے کی تاریخ کو اگر پڑھیں تو ایک سیلاب آیا تھا۔ اعلان نبوت سے چند سال قبل ایک سیلاب آیا اور اس سیلاب سے مکہ یہ کعبۃ اللہ کی جو عمارت ہے یہ خستہ حال ہو گئی، دیوار میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے اور اللہ کے گھر کی جو ظاہری حالت ہے وہ دگرگوں ہو گئی۔ تو جو قریش تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کعبے کو دوبارہ تعمیر کر لیا جائے کہ اس کی ظاہری حالت جو ہے وہ کچھ موزوں نہیں لگ رہی۔ تو فیصلہ ہوا، کعبۃ اللہ کی عمارت کو شہید کیا گیا اور دوبارہ جب تعمیر شروع کی گئی تو چونکہ حجر اسود کو وہاں سے نکال کے ایک علیحدہ جگہ پہ رکھ دیا گیا تھا کہ جب عمارت مکمل ہوگی تو اس پتھر کو اسی مقام پہ نصب کر دیا جائے گا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب تعمیر مکمل ہو چکی اور حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو قریش کے جتنے بھی قبیلے تھے، نامی گرامی جتنے بھی قبیلے تھے، ہر قبیلے کی خواہش یہ تھی کہ یہ جو پتھر ہے اس کی تنصیب ہمارے حصے میں آئے، کیونکہ یہ کوئی عام پتھر تو نہیں۔ اگرچہ ابھی اسلام کا اعلان نہیں ہوا، حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، لیکن عربوں کے ہاں بھی یہ بات عام تھی کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ چونکہ کعبے کی دیواروں میں لگا ہوا پتھر ہے۔ تو ہر ایک قبیلے کی خواہش تھی آج ہم بھی حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو گناہ گار ایک بوسہ دیتا ہے تو وہ پتھر سارے گناہوں کو چوس نہیں لیتا۔ تو سب قبیلوں کی خواہش کہ یہ پتھر ہمارے ہاتھوں سے نصب ہو، حتیٰ کہ 5 دن کشمکش جاری رہی اور قبیلہ بنی عبد الدار قریش کا ایک بڑا قبیلہ، اس کے سرداروں نے پیالوں کے اندر خون نکال کے اپنی انگلیوں کو ڈبو کے یہ حلف لیا کہ بھائی جو بھی ہو جائے بڑے سے بڑا نقصان گوارا کر لیں گے لیکن تنصیب کسی اور کے حصے میں نہیں آنے دیں گے، یہ پتھر ہمارے ہاتھوں سے نصب ہوگا۔ 5 دن یہ کشمکش جاری رہی اور صورتحال بڑی گمبھیر اور سنگین نوعیت اختیار کر گئی۔ تو ایک بزرگ تھا قریشی، بڑی عمر کا، عمر رسیدہ بزرگ، ابو امیہ اس کا نام آتا ہے تاریخ کی کتب میں۔ اس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے سوچا کہ ایسی خون ریزی ہوگی کہ جس کی مثال نہیں ملے گی، تو کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ عرب خون ریزی سے باز آ جائیں کہ ایک مقدس معاملے پہ اس قدر سختی دکھائی جا رہی ہے۔ تو وہ ان سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ بھائی میری بات سنو، ایسے کرتے ہیں کہ آپس میں لڑو نہیں، آج رات انتظار کرو، سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، صبح جو بندہ سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا، سب سے پہلے جو بندہ صبح حرم میں داخل ہوگا اس کو اختیار دے دینا، وہ جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو حکم مان لو، اس کے فیصلے کو منوان قبول کر لینا۔ تو ایسا ہی ہوا، سب نے کہا کہ بات تو معقول ہے، سارے اپنے گھروں کو چلے گئے، رات گزر گئی، جب صبح سحر کا وقت ہوا تو سب سے پہلے جو ہستی اللہ کے گھر میں آئی وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔
حضور نے جو ہی قدم مبارک حرم میں رکھے تو دیکھنے والوں نے جو دیکھا تو سارے کہنے لگے کہ حاذا الامین رضینا بہ، جاء الامین رضینا بہ، امین آ گئے، امانت والے آ گئے، یہ تو جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ تو غیروں کو بھی اعتماد، آقا حضور تشریف لائے، سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب فیصلہ کیجئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منصب قضا ہم بیان کر رہے ہیں، حضور کے عادل، حضور کے قاضی، حضور کے منصف ہونے کی ہم کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ آقا حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ ذرا سنیے اور اپنے آپ کو داد دیجئے کہ میرے اللہ نے ہمیں کس عظیم نبی کی امت میں پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور تشریف لائے اور فرمایا بھئی ایک مضبوط بڑی چادر لے کے آؤ۔ چادر ایک لائی گئی تو ارشاد فرمایا کہ سارے قبیلے کے سردار میرے ساتھ چلو، ان کو اپنے ساتھ لیا اور جو حجر اسود جہاں پتھر پڑا تھا حضور وہاں تشریف لے گئے اور اس چادر کو زمین پہ بچھایا اپنے ہاتھوں سے، اور اس پتھر کو حجر اسود کو اپنے نورانی ہاتھوں سے خود اٹھا کے اس چادر کے درمیان میں رکھ دیا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونے کو چادر کو پکڑ لے۔ سب نے ایک ایک کونے کو تھام لیا اور فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور جہاں حجر اسود کو نصب کرنا ہے وہاں لے جاؤ۔ سب نے وہ پتھر اٹھایا اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ جا کے رکھ دیا۔ آقا حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس مبارک پتھر کو اٹھایا اور حجر اسود کو اس کے مقام پہ نصب کر دیا۔ تو قضیہ اور فیصلہ اور عدل کی ایسی مثال کہ خطرناک خون ریزی ہونے کو تھی، میرے پاک نبی نے اپنے پیارے فیصلے سے اس خون ریزی کو ٹال دیا۔ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور کا وصال ہوا، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بہت بڑے بڑے سبق۔ آقا حضور نے 11 نکاح فرمائے، بعض مورخین کہتے ہیں نہیں حضور نے 13 نکاح فرمائے، لیکن ایک بات طے ہے کہ جب حضور نے سفر آخرت اختیار فرمایا تو آقا حضور کی 9 ازواج مطہرات زندہ تھیں، باقاعدہ حیات تھیں۔ بس آخری چند جملے اور اس کے بعد اجازت۔ 9 ازواج مطہرات حضور کی باقاعدہ حیات تھیں، لیکن بڑی حیرت کی بات نہیں، آج کسی کے گھر میں 2 بیویاں ہوں اور ذرا تصور تو کیجئے ان کے درمیان عدل کرنا، ان کے درمیان انصاف کرنا اور ان دونوں کو خوش رکھنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ حد درجہ مشکل کام۔ لیکن حضور نے 11 نکاح فرمائے، 2 ازواج مطہرات زندگی پاک میں رخصت ہو گئیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب بنت خزیمہ، لیکن 9 ازواج حضور کی سفر رحلت کے وقت زندہ تھیں۔ لیکن ایمان والو، اللہ کے نبی کی وفات کے وقت 9 بیویوں میں سے کسی ایک زوجہ کو بھی حضور سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ عدل کی ایسی اعلیٰ مثال میرے نبی نے قائم فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، جس دن مکہ فتح ہوا 8 ہجری کو جس دن مکہ فتح ہوا، اس سے قبل ایک ضمناً چھوٹی سی بات، فتح مکہ کے بالکل بعد ایک غزوہ ہوا جس کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے۔ غزوہ حنین واحد غزوہ ہے غزوات کی تاریخ میں کہ جس میں مسلمانوں کی تعداد کافروں سے زیادہ تھی۔ جتنے بھی غزوے ہوئے سب غزوات میں کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، سب کی تاریخ آپ پڑھ لیجئے۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور کافر کم تھے، اور اللہ نے شاندار فتح عطا فرمائی، شاندار فتح۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو بے شمار مال غنیمت حصے میں آیا، تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 40,000 بکریاں، 30,000 کے لگ بھگ اونٹ اور بے شمار سونا اور چاندی اور کئی دوسری چیزیں۔ آقا حضور نے جب مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم فرمایا تو ایک حضور نے چھوٹا سا عمل کیا، کیا کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ، ان کی تالیف قلب کے لیے آقا حضور نے ان کے حصے سے کچھ تھوڑا سا زائد مال انہیں دیا تالیف قلب کے لیے، کہ نئے نئے مسلمان جو ہوئے ہیں۔ ایک منافق تھا جس کا نام تھا ذوالخویسرہ، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ کیسی تقسیم ہوئی کہ عدل کے پیمانوں کا تو خیال ہی نہیں رکھا گیا۔ جب اس کا یہ تبصرہ حضور تک پہنچا تو حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْدِلُ أَمَّن لَّمْ عادل، فرمایا اگر میں عدل نہیں کروں گا تو روئے زمین پہ عدل کون کرے گا؟ گویا اپنے قول سے خود فرمایا کہ میرے سے زیادہ عدل کون کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنو مخزوم کی ایک خاتون نے فتح مکہ کے دن چوری کی، جس دن مکہ فتح ہوا،
اور یہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا قریش کا، نامی گرامی قبیلہ۔ جب چوری پکڑی گئی اور اس کا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو خاندان کے جو بڑے تھے ان کو فکر لاحق ہو گئی کہ جب فیصلہ ہوگا تو چوری کا تو فیصلہ یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، جب ہمارے قبیلے کی خاتون کا ہاتھ کٹ جائے گا تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، بے حد شرمندگی ہوگی، کوئی ایسا ہیلا اختیار کیا جائے کہ اس فیصلے کو رکوایا جائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت اسامہ ابن زید جو حضور کے بہت چہیتے صحابی تھے، بہت پیارے صحابی تھے، حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے، ان کو سفارشی بنا کے حضور کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور سے سفارش کیجئے کہ ہماری اس خاتون پہ رحم کریں اور اس کے حق میں کوئی خطرناک فیصلہ نہ کریں۔ حضرت اسامہ ابن زید حضور کی خدمت میں سفارش کرنے کے لیے جو آئے، آقا حضور کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ارشاد فرمایا، یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا اللہ کی حدود میں کسی حد میں سفارش کر رہے ہو؟ وقت گزر گیا، شام کا جب وقت ہوا تو حدیث میں آتا ہے حضور اپنے ممبر پاک پہ جلوہ گر ہوئے، حمد اللہ واسنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا کا بیان کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بھئی سنو، تم سے پہلے امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان میں سے کوئی بڑا شخص جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، کوئی چھوٹا شخص جرم کرتا تو اسے سزا دیتے۔ اور اس کے بعد ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا، کائنات کے سب سے بڑے قاضی نے، یہ آخری بات اور اس کے بعد اجازت، اس کے بعد ایسا جملہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا کے منصفوں کو، پوری دنیا کے قاضیوں کو کسی ایک پلڑے میں بٹھا دیا جائے اور میرے رسول کا یہ جملہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس کا وزن سارے جہان کے قاضیوں سے زیادہ ہو جائے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جملہ ارشاد فرمایا سنیے، تاریخ کا شہرہ آفاق جملہ فرمایا، یہ تو فاطمہ بنت اسود تھی جس نے چوری کی، اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں فاطمہ بنت محمد کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا اپنے عمل سے قضا کی، انصاف کی، عدل کی وہ مثال قائم فرمائی کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک، صبح قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے سے زمانہ قاصر ہے۔ چاہتے ہو گر اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ، ہمارے اس سارے درس کا پیغام کیا کہ آقا حضور کی سیرت کا یہ جو صرف ایک پہلو ہے، ایک پہلو عدل کا پہلو، اگر اسی کو اختیار کر لیا جائے، عدل اور انصاف کا چرچا ہو جائے معاشرے میں، سماج میں، پوری دنیا میں عدل اگر قائم ہو جائے حضور کی سیرت طیبہ سے روشنی لے کر، تو چاہتے ہو تم اگر نکھرا ہوا فردا کا رنگ سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ اللہ کریم ہمارے اس بھائی کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے اور پروردگار عالم قبلہ استاد الحفاظ صابر ایوب نقشبندی صاحب کے اس گلشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔